اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پر مشتمل پروگرام اصحابی کالنجوم کا دوسرا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قوم کرام لا نفرق بینہم کانوا لخیر الرسل کالاعضاء، یعنی صحابہ بزرگ قوم ہے، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خیر رسول ہے ان کے لیے بمنزلہ اعضاء کے تھے۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کریں گے، اور حسب سابق اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور، دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ پروگرام کے آغاز میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی حالات کیا تھے اور آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عبد عمر یا عبد الکعبہ۔ اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ عوف ان کا خاندانی، ان کے والد کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان کو۔ عام الفیل جو ابرہہ نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض دفعہ تاریخ دان اس سے بات شروع کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ عام الفیل کے 10ویں سال میں یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو یہ 8ویں انسان تھے جو اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ زیر اثر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے ہی یہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ بہت تجارتی ذہن تھا اور جنگجو طبیعت تھی، بڑے ماہر جنرل سمجھے جاتے تھے۔ یہ جنگی تدابیر کے مہارت ان کو ایک حاصل تھی، اور جب اسلام لے کے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ان کی ایک بات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج بھی عبد الرحمن عوف وہی عبد الرحمن ہے جو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے تھا۔ جسمانی طور پر، اپنی قوت کے اعتبار سے، اب روحانی طور پہ اور دینی طور پہ اسلام لانے کے بعد میں بالکل تبدیل ہو گیا، لیکن اپنی طاقت، اپنی جنگجو مہارت وہ میری اسی طرح برقرار ہے۔ ہم کمزور نہیں ہوئے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کی مخالفت کا مقابلہ کریں۔ اس وقت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، کہ مجھ کو درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قتال کا نہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ اسلام کبھی بھی طاقت اور تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ یہ سمجھنا کہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے، اس وجہ سے وہ مقابلہ نہیں کر رہے تھے، اس واقعہ سے اس کی مکمل طور پہ تردید ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی باقی مسلمانوں کی طرح ظلم سہتے رہے، اور ان کو 2 دفعہ پھر ہجرت کرنی پڑی۔ 2 دفعہ یہ حبشہ گئے اور یہ مظالم سے تنگ آ کے 2 دفعہ یہ ہجرت انہوں نے کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور یہ وہ خوش قسمت انسان تھے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔
ان کے نام بڑی عزت کے ساتھ تاریخ میں اور احادیث میں موجود ہیں، ان میں ہی عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ تجارتی ذہن تھا، جیسے کہ میں نے بتایا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں مواخات کا ایک سلسلہ جاری ہوا، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصاری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک انصاری تھے سعد بن ربیع، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا۔ یہ ان کے گھر میں گئے، بہرحال انہوں نے پیشکش کی کہ میرے مال میں سے جتنا تم چاہتے ہو وہ لے لو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، آپ کو آپ کا مال مبارک، مجھے صرف بازار دکھا دیں۔ تو ان کو انہوں نے قینقاع، ایک بازار کا نام تھا، وہاں پر یہ گئے اور پنیر اور گھی کی انہوں نے تجارت شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے صاحب ثروت ہو گئے، یہ بہت بڑے مالدار ہو گئے۔ لیکن بات یہاں تک تو تھی، اس کے بعد جب بدر کی جنگ ہوئی اس میں یہ شریک ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک بڑا ہی عجیب سا لگا کہ جہاں میری صف بندی ہوئی تھی جنگ میں، ایک ماہر جنگی انسان وہ دیکھتا ہے میرے دائیں اور بائیں کون ہیں، اور اسی کی بل بوتے پر وہ آگے بڑھتا ہے۔ جب میں نے دونوں طرف دیکھا تو وہ انصار کے دو نوجوان تھے۔ میں نے کہا یہ دو نوجوان کریں گے کیا، اور میرے ساتھ یہ آگے بڑھیں گے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی میں اس تصور میں ہی تھا، اس تخیل میں ہی تھا کہ ایک انصاری لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ وہ انسان ابو جہل کہاں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اذیت دیا کرتا تھا۔ یہی سوال دوسرے نے کیا، اور پھر جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں باز کی طرح یہ اس کے اوپر، ابو جہل کے اوپر جھپٹے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو زخمی کر کے زمین پہ گرا دیا۔ بعد میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ عبد الرحمن عوف وہ انسان ہے کہ اس نے بہت مہارت سے بدر میں اور اس کے بعد جتنی جنگوں میں رہے، یہ انہوں نے بہت مہارت کے ساتھ جنگیں لڑی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک پہلو نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک جگہ تھی، دومت الجندل اس کا نام تھا، ایک جگہ تھی، وہاں پر کچھ قبائل تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف ایک بغاوت شروع کر دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن عوف کو 700 آدمیوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے وہاں پہنچا۔ اب انہوں نے جا کے فوراً ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، بہت دن تک ان کے ساتھ رہے آپ، اور اصبع بن عمر قلبی ان کا ایک رئیس تھا، عیسائی تھا، وہ آپ تبلیغ کرتے رہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے تبلیغ، طاقت کے زور سے کبھی اسلام نہیں پھیلا ہے، سب سے پہلے تبلیغ۔ آپ ان کو وحدانیت سکھاتے رہے، توحید سکھاتے رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فضائل سمجھاتے رہے، آخر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو یہ جو جنگ تھی جو اتنی شدت کے ساتھ ہونے والی تھی یہ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کی بیٹی سے شادی بھی کر لیں۔ انہوں نے پھر شادی بھی کر لی تھی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جہاں جنگی ماہر تھے، اس فن کے ماہر تھے یہ، وہاں ان کو تبلیغ کا بھی ایک خاص سلیقہ تھا، اور دوسروں کو وحدانیت کا قائل کرنے میں ان کو ایک مہارت حاصل تھی، اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ یہ ہے۔ تو باتیں تو اور بھی ہیں، لیکن عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگی لحاظ سے بھی ایک بڑے ماہر انسان تھے، ایک بڑے ماہر تاجر بھی تھے، اور ایک بڑے ماہر یہ مبلغ بھی تھے۔ دوسروں کو پیغام پہنچانے کا ان کو ایک خاص سلیقہ تھا، اور جنگ سے بچتے ہوئے کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ تبلیغ کر کے کسی ہر ایک کو اسلام کی صداقت کا قائل کیا جائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ محترم مولانا منصور احمد صاحب مسعود سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کی کچھ تفصیل بیان فرما دیں۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق تھا، اس ضمن میں عرض ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مقرب صحابی تھے اور آپ کے مشیروں میں تھے، اور جیسا کہ مولوی صاحب نے کہا بالکل ابتدائی اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی حفاظت میں ہمیشہ پیش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے ساتھ ہوتے۔ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بطور گواہ دستخط کرنے والوں میں آپ بھی تھے، اور غزوہ احد میں جب کہ لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر نبی اپنی زندگی میں اپنی امت کے کسی نیک آدمی کے پیچھے ضرور نماز پڑھتا ہے۔ ایک موقع پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر زعفران کا رنگ لگا ہوا ہے، یہ شادی کی علامت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی محبت کے انداز میں اور مسکراتے ہوئے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ شادی کر لی ہے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ کہاں شادی کی، کس سے شادی کی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک انصاری لڑکی سے شادی کی ہے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ حق مہر میں کیا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتین، کہ پھر تم ایسا کرو ولیمہ کی دعوت کرو، خواہ ایک بکری ہی صحیح۔ تو یہ جو حدیث ہے اور اس میں جو انداز گفتگو ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر منظور نظر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ذہن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی۔ ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہمیں اپنے گھر لے گئے، کھانا آیا، روٹی اور گوشت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو محمد، یہ آپ کی کنیت تھی، ابو محمد کیا بات ہے، کیوں روتے ہو، یہ گریہ ازاری کیسی ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تمام عمر آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کے کھانے کے لیے نہیں ملی، اب جو ہمیں یہ زندگی ملی ہے تو پتہ نہیں ہے ہمارے لیے کیسی ہے، مفید بھی ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ مول صاحب نے عرض کیا کہ ایک جنگی مہم میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور بوقت روانگی اپنے دست مبارک سے آپ کے سر میں امامہ باندھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بطور جاگیر زمینیں بھی دیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کا بہت خیال رکھا، ہر طرح سے خیال رکھا۔ آپ ازواج مطہرات کو سواریوں میں بٹھا کر لے جاتے، انہیں حج کراتے اور ہر طرح سے ان کے آرام کا خیال رکھتے۔ اور جہاں تک بشارات کا تعلق ہے تو سب سے بڑی بشارت، جیسا کہ مول صاحب نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں ہی آپ کو جنت کی بشارت دی، اور ایک موقع پر فرمایا کہ عبد الرحمن مسلمانوں کے سرداروں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ عبد الرحمن زمین پر بھی امین ہے اور آسمان پر بھی امین ہے۔ اور جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما
یہ دونوں زمین پر اللہ کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب صحابی تھے، اور آپ کا بہت ہی قریب کا تعلق تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اب میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خدمت اسلام کے بارے میں کچھ تفصیل جاننا چاہوں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرًا عزیزہ نے 12 جون سن 2020 کو جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانح کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور بہت سی ایسی باتیں جو کہ بکھری ہوئی تھیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، حضور نے وہ باتیں بیان فرمائی۔ لیکن اس وقت جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دو باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ سن 14 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن تھے اور ایرانیوں سے، فارس سے جنگ مسلمانوں کی ہو رہی تھی اور بعض مسلمان شہید بھی ہو چکے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ دوست جو ہیں وہ خاص طور پہ مدینہ والے اور گرد و نواح کے لوگ یہ جہاد کے لیے نکلے، اور کچھ لوگوں نے خاص طور پہ پرانے جو صحابہ تھے انہوں نے ایک اور مشورہ یہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ساتھ جہاد کے لیے جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ سے باہر ایک پہاڑ ہے، سرار اس کو کہتے ہیں، وہاں آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ جنگ کے لیے نہ جائیں، آپ یہاں ہی قیام فرمائیں یا مدینہ واپس چلے جائیں۔ دلیل یہ دی کہ دیکھیں جنگ ہے، جنگ میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے باوجود شکست بھی ہو سکتی ہے، کبھی ہمیں پیچھے بھی ہٹنا پڑ جاتا ہے، کبھی آگے بھی جڑنا پڑ جاتا ہے، اس لیے خلیفہ وقت کا وہاں ہونا وہ مناسب نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ضرر پہنچا، کوئی آپ کو شہادت کا مقام ملا، تو پھر مسلمانوں کی ہمت بالکل ٹوٹ جائے گی اور مسلمان تکبیر بلند کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے آپ اپنی طرف سے سپہ سالار مقرر کر کے جانے دیں اور آپ یہاں ہی رہیں۔ یہ بات ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ اصل میں اصحابی کا نجوم کی بات ہے کہ صحابہ ایک نجم ہوتے ہیں، ان سے ہمیں بہت سی باتیں ملتی ہیں کہ خلیفہ وقت کو خلوص نیت کے ساتھ جو مشورہ دینا ہے وہ ضرور دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اتنے لوگوں نے ایک مشورہ دیا ہے میں اس کے خلاف دے رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ مشورہ دیا کہ میری رائے کے مطابق آپ کا تشریف لے جانا درست نہیں ہے۔ یہ مشورہ باقی صحابہ کے بالکل خلاف تھا، لیکن صدق نیت کے ساتھ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب رائے تھے، سمجھتے تھے معاملات کو، انہوں نے باقی صحابہ کی رائے کو مسترد کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مشورے کو مانا، اور آپ وہاں ہی قیام پذیر رہے اور ایک اور سپہ سالار بنا کے آپ نے جنگ کے لیے روانہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خلافت کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اب میری زندگی چل نہیں سکے گی، تو جب آپ کے اوپر نماز کے وقت حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہی
امامت کے لیے کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگر میری وفات ہو جائے تو 6 آدمی ہیں جو اگلے خلیفہ کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ باقی صحابہ کے ساتھ مشورے ہوتے رہے، سب نے یہ طے کیا کہ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو چاہیں اس کو یہ خلیفہ مقرر کر لیں اور ہمیں بتا دیں، ہم بھی اس مشورے میں شریک ہو جائیں گے۔ پہلے بہت سے مشورے ہو چکے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، لا یستخلفن، خلیفہ کا انتخاب اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، اس کی مشیت کے بغیر خلافت کا انتخاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کا جو اظہار تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا خلیفہ مقرر کیا، اپنے باقی جو 5 ساتھی تھے ان کے مشورے کے ساتھ۔ لیکن ابتدا آپ کی طرف سے تھی کہ میری رائے میں یہ سب سے زیادہ انسب اور مناسب ہیں، اور آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اور یہی آگے چل کے تاریخ نے بتایا کہ جو فیصلہ حضرت عبد الرحمن عوف کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کروایا وہی مسلمانوں کے لیے مناسب تھا، وہی عالم اسلام کے لیے وہ مناسب تھا۔ بہرحال عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی مالدار شخصیت تھے۔ وہ بعض دفعہ مذاق سے مزاحاً کہا بھی کرتے تھے کہ اگر میں پتھر کو بھی ہاتھ لگاؤں اس کے نیچے سے بھی مال نکل آتا ہے۔ یعنی اتنا ان کا دماغ اور ذہن وہ تجارت پہ چلتا تھا، اور بہت زیادہ وہ ایک دفعہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہنے لگے میری ماں میرے پاس اتنا مال ہے اور میں ڈرتا ہوں یہی میرے لیے کہیں ابتلا نہ بن جائے، آزمائش نہ بن جائے۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ تم یہ مال جو ہے وہ صدقہ دیا کرو، لوگوں کی مدد کیا کرو۔ بہت مدد کرتے تھے، اور جتنی کرتے تھے اتنا ہی اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ مال دیتا چلا جاتا تھا۔ بہرحال ایک لمبی عمر گزاری، اسلام کی خدمات میں گزارتی۔ 72 سال کی عمر میں، تقریباً 72 سال کی عمر کہا جاتا ہے، سن 32 ہجری میں آپ کی مدینہ میں وفات ہوئی، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اور عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے اسلام میں کہ جو واقعی ایک نجم ہے نجوم میں سے، جن کی زندگی سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا۔ اب جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھائی بنایا تھا، آپ اس پہ کوئی بوجھ نہیں بنے۔ آپ نے کہا میں اپنی گزارے کا جو وسیلہ ہے وہ خود تلاش کروں گا، اور تلاش کیا، خود بھی خود کفیل ہوئے، دوسروں کو بھی مدد کرتے رہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ ایک انسان کو خلیفہ وقت اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کو جو مشورہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ امت کے لیے یا جماعت کے لیے درست ہے، وہ مشورہ حضور کو ضرور پہنچائے۔ باقی فیصلہ کرنا حضور کا کام ہے، خلیفہ وقت کا کام ہوتا ہے، لیکن جس کو وہ درست اور صحیح سمجھتا ہے وہ ضرور تحریر کر کے حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں بھجوائے۔ جیسے عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا، اور آپ کو وہ پسند بھی آیا اور آپ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نجوم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہم اسلام اور احمدیت کی اسی طرح خدمت کریں جیسے کہ انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کے آخر میں محترم مولانا منصور احمد صاحب مسعود سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو خوف الہی، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی خشیت الہی کا یہ عالم تھا
کہ عبادت و ریاضت کرتے ہوئے اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے آپ نے زندگی گزاری۔ روایت میں آتا ہے کہ ظہر سے پہلے لمبی آپ نفل نماز پڑھتے، اور ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے نفس کے بخل سے بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی خشیت الہی کا ایک واقعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح عمدہ کھانا دیکھ کر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے آپ رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ ایسا ہی ایک خشیت الہی کا آپ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز افطاری کے وقت کھانا لگایا گیا، انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے، ایک لقمہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا تو رقت طاری ہو گئی، رونے لگے، کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر احد میں شہید ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے اور ان کے کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں آیا پورا، جو ان کی چادر تھی اسی میں ان کو کفن دیا گیا اور وہ چادر چھوٹی تھی، جب سر ڈھانکا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے اور جب پیر ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر کہنے لگے کہ حمزہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، اور ہمیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ان صحابہ کے بعد جو یہ زندگی ملی ہے اور دنیا کا آرام ملا ہے اور مالی فراوانی ملی ہے اور دنیا کی آسائش ملی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہی ہمیں دیا جا رہا ہو۔ تو یہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور اس کی خشیت تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ آیا اور وہ بہت بڑا قافلہ تھا، 700 اونٹوں پر مشتمل قافلہ تھا اور ہر اونٹ پر کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوئی تھیں۔ تو مدینہ میں ایک شور مچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ یہ شور کیسا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہوں گے۔ جب یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچی، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی، تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اماں گواہ رہنا، یہ پورا کا پورا قافلہ، پورے 700 اونٹ ماں تمام اشیاء کے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں، تاکہ میں رینگتے ہوئے نہیں بلکہ چلتے ہوئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ جو ہے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور خشیت الہی تھی۔ جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت سعد بن مالک نے کہا کہ واہ جب اللہ ہو، کہ ہائے افسوس، ایک پہاڑ جیسی شخصیت گزر گئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف نے دنیا کے چشمہ سے صاف پانی پیا اور گدلا پانی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں اپنے دونوں مجیب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں ہوئے، اور وہ آپ کی راہ میں جان دینے کے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے، بلکہ دریغ نہ کیا۔ ان کی نسبت آیا ہے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، سورۃ الاحزاب آیت 24۔
یعنی بعض اپنا حق ادا کر چکے اور بعض منتظر ہیں کہ ہم بھی اس راہ میں مارے جاویں۔ اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت معلوم ہوتی ہے، مگر یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے روشن ثبوت ہیں۔ اب کوئی شخص ان ثبوتوں کو ضائع کرتا ہے تو وہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ پس وہی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرام کی قدر کرتا ہے۔ جو صحابہ کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہرگز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا، وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر کہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر صحابہ سے دشمنی۔ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا سمجھتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں، وہ فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی نبوت کے روشن دلائل کو توڑتے ہیں۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 527۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔